دا ٹائم کوئی نہیں، چونکہ میرے بعد پڑھنے والے قبلہ عاشق حسین صاحب، میرے والد بزرگوار قبلہ شبیر میسمی صاحب، قبلہ عابد نقوی صاحب اور ظفر نقوی صاحب اور بہت سارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ پڑھنے والے زیادہ ہیں اور وقت کم ہے، اتنا کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کسی ذاکر کا، کسی مولوی کا، کسی ملنگ کا، کسی سنی کا، کسی شیعہ کا میں کلام آپ لوگوں کے سامنے تلاوت نہیں کر رہا، اس کائنات کے خالق کا، مالک کا، رازق کا، موہی کا، ممیت کا کلام آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا ہے عقیدہ یہ جو جملے میں نے کہا کہ وہ میرا خالق بھی ہے، وہ ہمارا مالک بھی ہے، وہ جب چاہے ہمیں موت دے، جب چاہے جس کو جہاں چاہے زندگی دے۔ اس خالق نے سورہ مجادلہ کے اندر ایک چھوٹے سے واقعہ کی طرف توجہ دلوائی ہے۔ یہ واقعہ بھی رسول خدا کی زندگی کا ہے، نہ پہلے کا ہے نہ بعد کا ہے۔ کیا تھا؟ لوگوں کی کچھ عادت بن گئی تھی کہ وہ رحمت للعالمین کے آس پاس قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی عادت ہے، جو بڑا بندہ ہوتا ہے، کوئی MP لیول کا، کوئی کونسلر لیول کا، کوئی خاندان کا وڈیرا، اس کے آس پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ اس کے بڑے قریبی ہیں۔ اب رحمت للعالمین کے ساتھ بھی کچھ لوگ اس طرح کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ رحمت دو عالم جو تھے، یہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی وحی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی مصلحت چلتی رہی، بالآخر اللہ کی مصلحت میں یہ بات آ گئی، یہ جو لوگ دنیا کو دکھا رہے ہیں ہم اس کے قریبی ہیں، میں ان کا کوئی نہ کوئی علاج تو کر دوں، دنیا والوں کو پتہ چل جائے اس کا قریبی کون ہے، اس سے دور رہنے والا کون ہے۔ اللہ نے چھوٹا سا ٹیسٹ لیا۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 میں نے پڑھی ہے، 13 آپ لوگ خود جا کے تلاوت کرنا، اس کا ترجمہ دیکھ لینا۔ اللہ نے رزلٹ میں کیا سخت لفظ استعمال کیے ہیں۔ جو لوگ اس آیت پہ عمل نہیں کر پائے، یہ وہ واحد آیت ہے جس پہ تیرے اور میرے امام علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، میں علی اللہ کی مخلوق میں واحد آدمی ہوں جس نے قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل کیا، نہ میرے بعد کوئی کرے گا، نہ میرے سے پہلے کسی نے کیا۔ کیا آیت ہے کہ وہ لوگ جو بیٹھتے تھے نا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، وہ رسول کے ساتھ جب کچھ بندے سامنے آ کے بیٹھے کانوں میں باتیں کرنے شروع کر دیتے تھے، اردو میں اس کو سرگوشی کہتے ہیں، یہ جو کانوں میں باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو بہرحال سرگوشی شروع کرتے تو اللہ نے کیا کہا، اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم نے میرے رسول سے سرگوشی کرنی ہو، آج میں طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ جانتے ہو نا میرے حکم کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہوتا ہے، تو میں اللہ کہہ رہا ہوں جب بھی میرے رسول کے ساتھ کرنی ہو سرگوشی تو 1 درہم صدقہ دیا کرو، پھر میرے حبیب کے ساتھ سرگوشی کیا کرو۔ گل ہکے درہم دی آئی تے مجمع چھنڈی گیا۔ جو پہلے بیٹھے ہوتے تھے نا آس پاس، میں نہیں کرتا ان کے اوپر کومنٹس کہ ان میں کون امیر تھا کون غریب تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں ہی کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ میرے مولا کو لوگ کہتے ہیں یہ تو فقیر تھا، یہ کہاں سے خرچ کر سکتا تھا۔ چلو انہی لوگوں کی زبانی جو میرے امیر مولا کو کہتے ہیں نا فقیر تھا، جو امیر تھے نا وہ اٹھ گئے۔ جب اللہ کا یہ حکم آیا نا قبلہ مسکین صاحب، جب اللہ کا یہ حکم آیا کہ جس نے بھی سرگوشی کرنی ہے وہ پہلے 1 درہم صدقہ دے، بعد میں آ کر میرے رسول کے ساتھ سرگوشی کرے۔ اب جب اس آیت کے بعد دوسرا دن آیا، جناب امیر نے دیکھا آج تو میرا بھائی اکیلا بیٹھا ہے، کوئی قریب بیٹھا نہیں۔ اللہ نے چونکہ حکم دیا تھا کہ صدقہ دے کر سرگوشی کرنی ہے، جناب امیر چلتے ہوئے گھر گئے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب سوال کر رہے تھے علی، جواب میں بول رہی تھی زہرا، پوچھ رہے تھے زہرا گھر میں کوئی درہم و دینار میں کوئی چیز ہے، تو جناب زہرا نے فرمایا یا علی میرے گھر میں 1 دینار موجود ہے۔ تو جناب نے کہا وہ 1 دینار میرے حوالے کرو۔ جناب اس دینار کو بازار میں لے گئے، اس کو تروایا تو ملے 10 درہم۔ جناب نے، میں جلدی کرنے لگوں، 1 درہم صدقہ کیا۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، کاش یہ اس زمانے میں کیمرہ ہوتا، وہ منظر کیپچر کرتا جب پوری دنیا دور دور بیٹھی تھی اور 2 بھائی اکیلے بیٹھے تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہوگی ان کے درمیان۔
اے گال تک آنی نہیں جی میں پیکج علی کال ہوئے اور مڑ سنا کے آل ہے وہ آدھا مڑ توں سنا اور کے آل ہے اے تو نبی تے علی دی گلنا کوئی نہ آنا وہ تو وہی خدا کے بغیر بولتے نہیں ہیں جناب نے فرمایا جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جناب امیر غار میں تھے جناب کے ساتھ خطبہ قاسیہ پڑھ لینا ناج البلاغہ کی جناب امیر کی سب سے لمبی تقریر خطبہ قاسیہ ہے متا کھوج مولوی آپ نے کل بیٹھا گل کرتا ہے خطبہ قاسیہ ناج البلاغہ کے اندر موجود ہے گوگل پہ بھی آپ لکھ دینا خطبہ قاسیہ تو وہ سامنے آ جائے گا تو اس کے اندر پڑھیں جناب امیر فرماتے ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں جناب رحمت للعالمین کے ساتھ تھا ایک چیخ بلند ہوئی میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کی چیخ ہے فرمایا شیطان چیخ رہا ہے کہ اب میری عبادت کوئی نہیں کرے گا رحمان کی سارے عبادت کریں گے تو جناب رحمت للعالمین نے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وانت ترى ما ارى علی تو وہ کچھ سنتا ہے جو کچھ میں سنتا ہوں جو کچھ میں دیکھتا ہوں تو وہی کچھ دیکھتا ہے اس منزل پہ تیرا اور میرا امام علی پہلا درہم دیا صدقہ کیا دوسرا دن آیا کوئی نہیں قریب آیا جناب نے درہم دیا صدقہ دیا 10 درہم جناب امیر نے 10 دنوں میں صدقہ کیے جناب علی اور جناب رحمت للعالمین مل کے بیٹھتے باتیں کرتے جب 10واں دن آیا نا تو جناب نے 10واں درہم بھی صدقہ کر کے جناب رحمت للعالمین کے ساتھ بیٹھک لگائی سرگوشیاں کی جب 11واں دن آیا نا اللہ نے کہا اچھا بس یہی کچھ تو اڑکل ہی کو درہم ہی نہیں دیتا گیا تم سے ایک درہم خرچ نہیں ہوئے پایا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں یہ اللہ کا لہجہ ہے آیت نمبر 13 پڑھ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے بس تم سے یہی کچھ نہیں ہو سکا تمہارے پر یہی درہم گزرا تمہارے لئے یہی بہت بڑا بار بن گئے ایک درہم صدقہ نہیں کر سکے چلو ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں نماز روزہ کرتے رہو پھر قیامت کے دن حساب کتاب ہو جائے گا آپ کو اور مجھے اللہ نے اتنا بڑا امام اتنا بڑا رہبر اتنا بے مثل و بے مثال مخلوق میں اللہ نے رہبر اور امام عطا کیا ہے میں ایک جملہ کہوں اور گفتگو ختم کروں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب جناب رحمت للعالمین معراج پہ تشریف لے گئے